شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور بعضوں کے درجات کو بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور ان کی تائید و تقویت روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائی۔ اور اگر اللہ نہ چاہتا تو اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا، کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جاوے جس میں نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم کرنے والا، تدبیر کرنے والا ہے، اسے نہ تو اونگھ آتی ہے نہ ہی نیند۔ اسی کے مملوک ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ کون ہے جو
اللہ کے نزدیک سفارش کرے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو چیزیں ان کے پیچھے ہیں، اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا مگر اسی کے بقدر جسے اللہ چاہے۔ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو وسیع ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت کرنا تھکا نہیں دیتا، اس پر گرا نہیں گزرتا، اور وہ عالی شان ہے، عظمت والا ہے۔ دوسرے پارے کا اللہ کی توفیق سے اختتام ہوا اور آج سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253، 254 اور 255 ہے۔ جو پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، کسی کو دوسرا معجزہ دیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صفت کلیم اللہ، ان کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور پیغمبروں کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے وحی لے کر، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے بات کرنے، تو ان کی صفت کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ یہ اللہ نے انہیں صفت عطا فرمائی، اس کے اندر یہ ان کی فضیلت ہے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر وہ شفا عطا فرمائی کہ نابینا کی آنکھوں پر پھیر دیتے تو بینا ہو جاتا، کوڑھ کا مریض ہوتا آپ اپنے ہاتھ کو مس کرتے لگا دیتے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ مسیح ان کو بولتے ہیں، مسیح کے معنی آتے ہیں مسح کرنے والا۔ مسح کرنے کا مطلب ہاتھ پھیرنا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر مریضوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ مسیح کہتے ہیں، اور قرآن میں ان کو عیسیٰ کہا گیا، عیسیٰ مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ کہتے ہیں مسیح۔ تو مسیح کے معنی بھی ہم نے بتا دیے کہ مسیح کے معنی ایک تو آتے ہیں سیر و تفریح کرنے والا، اور ایک آتا ہے معنی اس کا ہاتھ پھیرنے والا۔ تو دونوں اعتبار سے مسیح کہنا اس لیے درست ہے کہ ایک اگر پہلا معنی لیں تو معنی ہاتھ پھیرنا، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر مریضوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے اس لیے مسیح، اور سیر و تفریح کرنے کے معنی میں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ جا کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی ربوبیت کی اور اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور جبریل علیہ السلام کو ان کا باڈی گارڈ بنا دیا۔ ایدناہ بروح القدس، ہم نے ان کو تائید دی، ان کو تقویت دی جبریل امین کے ذریعے۔ یہودی دشمن تھے، وہ ان کو مارنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بس موقع دیکھیں اور انہیں، مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو میٹا سکتا ہے کون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں پوری دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ جسے نقصان پہنچانا چاہیں پوری دنیا مل کر کے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت سے اتار کر کے ذلت میں ملا دینا، خاک میں ملا دینا، اور خاک سے اٹھا کر کے عزت عطا کرنا، بادشاہت کے تخت پر پہنچا دینا، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ مصر کے بازار میں ان کی بولی لگنے لگی، کون خریدے گا، یہ وقت تھا
پھر اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ مصر کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہوا۔ ایسے ہی اللہ نے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی مختلف صفات سے، مختلف خوبیوں سے اور معجزات سے سرفراز کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صفت حسن عطا فرمایا۔ صفت حسن ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو نیبو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ عزیز مصر جو مصر کی بیوی تھی، اس پر ان لوگوں نے طعنہ کسا کہ ارے اتنی بڑے گھرانے کی ہو کر کے یوسف پر فیدا ہوتی ہو جو ایک غلام ہے۔ کہا کہ آج منظر دکھا دیتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو گزارا، عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک لیمو دے دیا، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے اور کہا کہ اپنے اپنے لیمو کو کاٹ ڈالو۔ انہوں نے لیمو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرمائیں وہ تمام انبیاء کا گلدستہ بنا دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی فصاحت تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد والی خوشحالی اور دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار اور یحییٰ والی عصمت تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ تمام صفات حسنہ جو مختلف انبیاء کرام کو دیں ان کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں گلاب ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں رات رانی ہے، کہیں سورج مکھی ہے، جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجود میں آتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک قاعدہ ہے، بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تب تو یہ بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک رول اگر ذہن میں رکھیں گے تو کبھی کوئی آبجیکشن اس طرح کا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تفسیروں کے اندر اس طرح کے تفسیر میں قواعد آتے رہیں گے۔ اور یہ رول اور قاعدہ کس نے بتایا تھا؟ یہ میرے استاذ تھے جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا عبدالستار صاحب پورا معروفی، جن کو دادا کہتے تھے۔ جو لال دروازے سے پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا، بڑے حلم سے نوازا تھا، بڑے جمال والے بھی تھے، کمال والے بھی تھے۔ دوران درس حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا ان کی باتیں بہت کام آتی ہیں، آج نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت نے اسی پر ایک بات بتائی تھی، ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے لیے مانع نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ایک ہے جزئی فضیلت اور ایک ہے کلی فضیلت، دونوں کو آپ سمجھیں پہلے۔ آخر جزئی فضیلت کون چڑیا ہے اور کلی فضیلت کون سی چڑیا ہے؟ جزئی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک خوبی، کوئی ایک خوبی، جیسے کسی انسان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ سخی ہے، اللہ نے سخاوت کو اس میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا۔ نہیں کہتے بھئی فلاں صاحب تو حاتم طائی ہیں، کہ ہاں قبری ان کا جو دسترخوان بچھا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تو اللہ نے صفت سخاوت سے انہیں نواز دیا ہے، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو صبر سے عطا نواز دیا اللہ نے، کچھ بھی کہہ دو بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، ورنہ تو ذرا سی بات پر آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔
لیکن صبر کا مادہ ہوتا ہے تو انسان اسے برداشت کر لیتا ہے، تو کہیں گے کہ یہ جزئی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی انسان ہے جس کے اندر ایک جزئی فضیلت ہے، تو اس جزئی فضیلت کی وجہ سے کوئی ایسا انسان جو کلی فضیلت کا حامل ہے وہ اس سے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتا؟ عمر. اللہ نے حضرت عمر کے اندر وہ صفات رکھی ہیں، وہ خصائص رکھے ہیں، وہ فضائل رکھے ہیں، وہ قابلیت اور وہ اللہ نے ان کے اندر حکمت رکھی ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور میں آخری نبی نہ ہوتا، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کو ختم کرنا منظور نہ ہوتا اور نبوت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی اللہ بناتے تو کسے بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا قرآن کریم کے اندر، خاتم النبیین، اللہ کے نبی تمام نبیوں کے ختم پر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے ختم پر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. قرآن بھی اعلان کرتا ہے، حدیث بھی اعلان کرتی ہے. قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد اب کسی انسان کو چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار نمازی روزہ دار ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ چاہے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ لے، کرتا یہاں سے لے کر کے رشید آباد تک اتنا لمبا پہن لے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وہ چاہے کتنے اچھے اعمال کر لے، وہ ڈھونگ کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو صفات ہیں وہ تو پہلے نمبر پر. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد انسانوں کے اندر سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ کلی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور ایک جزئی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جزئی فضیلت ہے، یہ کلی فضیلت ہے. وہاں ایک خوبی ہے، یہ خوبیوں کے جامع. حضرت یوسف علیہ السلام کو صفت حسن دیا، اللہ کے نبی کو پیکر حسن بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتے تھے بات کرنے کے لیے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر معراج پر بلوا لیا. کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو باہر کیف تھوڑی سی تشریح ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو جزئی فضیلت، یہ ہمارے استاذ کا جملہ یاد آ گیا اس لیے بتا دیا کہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے لیے معنی نہیں. بہت سے اعتراضات آئیں گے، اگر یہ قاعدہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ان اعتراضات کا جوابات آپ خود سے دے دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی چونکہ یہ آبجیکشن ہو رہا ہے، بہت سے لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قاعدہ بتا دیا. اب قاعدہ ذہن میں رہے گا تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا بات میں بحث مباحثہ، اور اس یہودی نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اس یہودی نے یہ قسم کھا لی اور صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک تماچا مار دیا. ارے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، کیا کہتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ بھئی بات بڑھ رہی ہے، اب اللہ کے نبی کے دربار میں آیا. چونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر عدل ملے گا تو دربار نبی سے ملے گا. انہیں کی صحابی ہیں تو فیصلہ ان کے حق میں گیا. نہیں، ایسا نہیں، یہ دربار نبی ہے، یہاں سے جسٹس ہوتا ہے، عدل اور انصاف ہوتا ہے.
جہاں فیصلوں کو خریدا نہیں جاتا ہے دنیا کی عدالتوں کی طرح۔ کون آتا ہے؟ یہودی آتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے لیکن فیصلہ کرانے اللہ کے نبی کے پاس۔ کیوں؟ فیصلہ صحیح کریں گے وہ۔ بھئی کیا بات ہے؟ کہا آپ کے صحابی نے ہم کو تھپڑ مار دیا۔ ارے بتاؤ معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے ایسی ایسی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کے صحابی نے تھپڑ مار دیا۔ کہا میرے نبی سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو، لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا موازنہ مت کرو، یہ نبی افضل ہیں تو یہ نبی کمتر ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، یہ سب لا یعنی کام ہیں، اس میں مت پڑھو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، موسیٰ علیہ السلام پر۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے آگے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ بے ہوش ہو جاؤں گا، سب لوگ بے ہوش سوائے اللہ۔ اس دن اللہ ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ فار ہوم از دا کنگڈم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو بہت، میرا بنگلہ، میری گاڑی، ارے آج بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا حامان؟ کہاں گیا جس نے جنت بنوائی تھی سونے کی؟ سب بے ہوش، کسی کے پاس جواب دینے کی سکت اور طاقت نہیں۔ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا، سب بے ہوش پڑے ہوں گے۔ اللہ پھر جواب دے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج اللہ کی بادشاہت ہے، اس اللہ کی جو واحد و قہار ہے، جو جبروت ہے، جو زبردست طاقت والا ہے، جو زبردست حکمت والا ہے، آج اس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی بے ہوش ہوں گا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سب لوگ جب اٹھیں گے، میری آنکھ کھلے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس اس کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا دنیا میں جو بے ہوشی طاری کی گئی تھی کوہ طور پر، یاد آیا کہ نہیں؟ کہ یہودیوں نے کہا تھا جب تورات لے کر کے گئے کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ کہے بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا، ارے ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو کیسے مانو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ چلو آؤ، چلو بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی ہم نے دیا ہے، کوہ طور پر لے کر کے گئے۔ کہا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کس کی آواز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، کہیں موسیٰ علیہ السلام نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا ہو ایک دم ایکو لگا کر کے، کہتا کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ کے کہیں ہم سے، ارے بھیا تو نہیں دیکھ سکتا اللہ کو؟ ارے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم بنی اسرائیل، یہ خبیث قوم، پوری دنیا کا جس نے ستیہ ناش کیا، یہ یہودی، خبیث النسل خبیث الفطرت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے نبی کا، اللہ تعالیٰ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ چلو اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی اتار رہا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر، کہو اس کو دیکھیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں گا، میری تجلی کو پہلے برداشت کر لیں۔ اور جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی اللہ نے نازل کی
تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے وہ بغیر پردے کے نہیں، حجاب کے ساتھ، بلا حجاب نہیں تھی بلکہ حجاب کے ساتھ تھی وہ گفتگو۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بقیہ سب لوگ مرے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ کر دیا، بے ہوشی طاری کی اور زندہ کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیجئے ورنہ تو میرا سر کھا جائیں گے۔ پھر اللہ نے پھر ان کو بھی زندہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ان پر بے ہوشی طاری کی گئی یا یہ کہ یہ اس کے بدل میں واقع ہوئی جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پر طاری کی گئی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے منع کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ دوسرا جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء کہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، یہ اس وقت منع کیا جب انسان اپنی عقل اور اپنے قیاس سے اور اپنی منطق لگا کر کے کسی کو کسی پر فضیلت دے۔ ہاں اگر نص ہے، قرآن کی آیت ہے، احادیث میں ارشاد ہے تو پھر اس کو بتا سکتا ہے۔ اپنی عقل سے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو، یہ اس کا جواب ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور بعض کے مرتبے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور ان کو روح القدس سے تقویت عطا فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین من بعدہم تو اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، جو انبیاء علیہم السلام کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اسی کا اللہ کے نبی کو رنج ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انکار کرتے تو آپ کو رنج ہوتا۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں اے نبی آپ رنج مت کیجئے، آپ صدمے میں مت پڑیے، چونکہ اللہ کی یہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کے سارے امتی ایمان لائیں۔ بعض ایمان لاتے، بعض کفر کرتے، لہذا سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ غم نہ کیجئے، آپ رنج مت کیجئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ قتل و قتال نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان والے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دو چیزیں ایسی دی ہیں جو اور جانوروں کو نہیں دی ہیں۔ ہم بھی حیوان ہیں، لیکن حیوان کے ساتھ ایک صفت لگی، حیوان ناطق۔ منطق پڑھایا آپ لوگوں نے؟ ہماری جنس کیا ہے؟ حیوان، جاندار۔ حیوان کے معنی کیا آتے ہیں؟ جاندار۔ لیکن حیوان کے بعد جو صفت ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے ناطق، بولنے والا۔ جانور بنایا، ایسا جاندار بنایا ہے جو بولتا ہے، اس لیے ہم انسان ہیں۔ اور جو دیگر جانور ہیں ان کے ساتھ ناطق کی صفت نہیں ہے، اس لیے وہ حیوان غیر ناطق ہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔
تو اللہ نے جو ہمیں جاندار بنایا ہے اور ہمیں نطق کی صفت، بولنے کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو ہمارے اندر یعنی حیوان ناطق میں اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی، اس کو آپ سمجھیں گے تو کبھی تقدیر پر اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں، میں بھی جب بچپن میں تھا تو سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے قیامت کے دن، سامنے جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے کیوں گناہ کیا، کہہ دوں گا اللہ آپ نے چاہا اس لیے گناہ کیا، آپ نے چاہا اس لیے گناہ کیا، آپ نہ چاہتے تو ہم گناہ نہ کرتے۔ بہت سے لوگ اسی خام و خیال میں مبتلا ہیں، اپنا خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں گھر پر بیٹھ کر کے، بس کچھ لینا دینا نہیں دین سے۔ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیں گے اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کیا، بہت اچھی بات ہے بھائی۔ تو ایسا آج کے بعد سے کھانا بند، نہ کوئی کھلائے گا نہ ہاتھ چلانا تم، کیوں؟ اللہ چاہیں گے تو پیٹ میں جائے گا نا۔ جو صاحب بھی اس طرح کا اعتراض کریں ان سے کہہ دیں آج کے بعد سے کھانے کو ہاتھ نہ لگائیے گا آپ، پہلی بات 24 گھنٹہ ان کو بیٹھائیے اپنے سامنے، کمرے میں بند کر دیجیے، کھانا رکھا رہے گا لیکن ہاتھ مت لگائیے۔ اور کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ چاہیں گے تو پک کر آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اور جو جاتے ہیں دکان کھولنے کے لیے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، جو مقدر میں روزی ہوگی وہ آپ کے گھر پر آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو ہم تقدیر کو نہیں لاتے ہیں، دینی معاملات کے اندر اللہ چاہتے تھے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دینی معاملات کے اندر تقدیر کا اصل میں سہارا لے کر کے اپنے آپ کو نماز روزوں سے دور کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے تقدیر کے متعلق سوال کیا، فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت پڑ ورنہ ڈوب جائے گا، نکل نہیں پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے۔ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے، یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ راستہ صلحاء کا ہے، یہ راستہ اللہ والوں کا ہے، یہ راستہ صحابہ کا ہے، یہ راستہ نیک بندوں کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ جہنم تک لے جانے والا ہے، یہ برائی والا راستہ ہے، یہ برے لوگوں کا راستہ ہے، یہ جو بیکار لوگ ہیں ان کا راستہ ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتلا دی۔ ارادہ اور اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ امتحان ہے نا بھائی، دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی ایسا اسکول جس میں ایگزام کے اندر ٹیچر سارا کویشچن حل کروا دیں بچوں کو، کوئی ایسا اسکول آپ نے سنا؟ اچھا چلیے مان لیجئے آپ کھول دیں، آپ صاحب آ جائیں اور آپ نے ایک اسکول کھول دیا۔ ہمارے اسکول کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام کے اندر بچوں کو ٹیچر سارے کویشچن حل کروا دیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائیں گے؟ یہ بتائیے، کتنے لوگ کروائیں گے؟ کوئی کروائے گا؟ کیوں نہیں کروائے گا بھائی؟ ہونا کیا چاہیے؟ بچے کو نقل کروائیں گے تو بچے کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ فارمولہ ہم اپنے اوپر کیوں نہیں نافذ کرتے دنیا میں؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کر دیجئے، ہم کو سب کچھ بتا دیجئے، یہاں تو ہمارا امتحان چل رہا ہے، کرنا خود سے تم کو پیپر ہے، اللہ نہیں آئے گا تمہیں کروانے کے لیے۔ جیسے بچے کو خود سے لکھنا ہے ایگزام کے اندر، جیسا پیپر کرے گا ویسا نمبر ملے گا، ٹیچر نہیں بتلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ٹیچر بتلا رہا ہے تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ، پھر نمبر کس چیز کا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی چیٹنگ نہیں کرتا، اللہ نے تو اختیار دیا ہے، کرو تم، دونوں راستہ میں نے دکھلا دیا ہے، کس پر چلو گے چلنے کی طاقت بھی میں نے تم کو دے دی، چل کر دکھاؤ، جس پر چلو گے اس راستے کو میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے، چوز آپ کو کرنا ہے، جس راستے کو اختیار کریں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ بس اس سے زیادہ کے چکر میں پڑیں گے تو شیطان یہاں کا نہ چھوڑے گا نہ وہاں کا چھوڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اپنے آپ کو پابند بنائیں عمل خیر کا، نیک راستے پر چلنے کا، اور جتنی کوشش ہو سکے اس میں صرف کر دیں، بس اللہ اس راستے کو آسان کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو کہا کہ بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے مومن ہوتے، اللہ چاہتا تو سارے کے سارے کو مومن بنا دیتا، لیکن پھر یہ دارالعمل ہی نہ رہتا، یہ تو دارالجزا ہو جاتا، یہ تو بدلے کا گھر ہو جاتا، لیکن یہ دارالعمل ہے، یہاں تو عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کچھ وہ بندے ہیں کہ جو عمل خیر کریں گے، کچھ وہ بندے ہیں جو عمل شر کریں گے، برا عمل کریں گے، اسی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ اختلاف نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کے اوپر کسی کا کوئی داروگیر، کسی کا کوئی اثر نہیں چلتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انفاق کے بارے میں، خرچ کے متعلق، چونکہ انفاق اور خرچ کرنا یہ ایسی چیز ہے، چاہے وہ جان کا خرچ ہو یا مال کا، جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پیسہ اور جان سب سے زیادہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پیسہ۔ اگر کوئی ڈاکو آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیں، لیکن پھر جب جان کی بات آتی ہے تو ہم پیسہ دے کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو پیسہ ہے لیکن جان کے بعد ہے۔ اور انفاق جو خرچ کرنے کا حکم ہے وہ دونوں کا ہے، مال کو بھی خرچ کرنا ہے اور جان کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اس میں بخل سے کام نہیں لینا ہے، کنجوسی سے کام نہیں لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اللہ نے جب تک حیات دی ہے خرچ کر لو اللہ کے راستے۔ اور خرچ کرنا صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو دے دیا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ نہ میں فقیر کو دے دیا۔ خرچ کرنے کی ہزاروں انواع ہیں، اس کے مطابق اسے لگا دینا۔ اب جیسے کوئی بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، آپ نے اس کی کفالت کر دی، آپ نے اس کی فیس جمع کر دی، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ نے اس کو ایک کمبل پہنا دیا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی انسان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی انسان کوئی دینی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ نے وہ وسائل مہیا کر دیے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فقیر کو دے دیا بس، اس کی بہت سی انواع ہیں، بہت سی اقسام ہیں، جو ضرورت کے مواقع ہیں وہاں پر خرچ کرنا۔ اب جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی عالم نہ ہو، ایسے محلے میں، ایسے علاقے میں جہاں کوئی ایسا عالم نہ ہو جس سے لوگ اپنے دینی مسائل کو حل کر سکیں، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر کسی بھی بچے کو اپنے خاندان میں سے یا اپنی سوسائٹی میں سے اتنا بڑا عالم بنائیں کہ وہ اتنا بڑا عالم ہو کہ اس سے لوگ مسائل پوچھ سکیں اور دین پر عمل کر سکیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ فرض ہے ان کے اوپر۔ کوئی ایسی جگہ جہاں مسجد نہیں ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں، وہاں مسجد کو قائم کرنا یہ فرض ہے، مسجد کا بنانا فرض ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، کوئی مکتب ہی نہیں ہے جہاں پر بچے دینی تعلیم حاصل کر سکیں، وہاں مکتب کا قائم کرنا فرض ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس فقیر کو دے دیا، فقیر کو کھانا کھلا دیا، ہو گیا۔
جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اسے پورا کرنا، اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کون سی ایسی ضرورت ہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی کے اندر، آس پاس اپنے شہر کے اندر، اور جو ایسے ضرورت کے مواقع ہیں کہ واقعی ضرورت ہے اور وہ ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو انسان جو بھی اس کے اندر دامے درمے سخانے تعاون کر سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے۔ یہ کب تک ہے چانس، کھلا آفر کب تک ہے؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ جس دن موت آ جائے گی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اتنا مال اور بینک بیلنس ہے، وہ کیا آئے گا؟ وہ سارے کے سارے ورثہ کے نام ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا قصہ، ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ابا جو تھے اس دانت ٹوٹ گیا تھا تو سونے کا دانت لگوائے ہوئے تھے، سونے کا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، جو بڑا بچہ تھا وہ پہلے اندر گیا اور اندر جا کر کے کنڈی بند، خیریت تو ہے، غسل دینے جا رہے ہیں اکیلے ہی کیا؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ پہلے ابا کا دانت پر حملہ۔ اے اللہ کے بندے، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیتا، سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیتا۔ مال کی محبت، دانت توڑا، جیب کے اندر ڈالا، باہر آ کے بولا کہ ابا مر گئے۔ ہاں، یہ جو ڈھونگ ہم رچتے ہیں، یہ ڈھونگ یہ سارے کے سارے سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ ممرہ کے اندر میں تھا، ممرہ کے اندر، وہاں پر ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ دارالفلاح ایک بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں پر، دارالفلاح۔ تو ایک بچہ تھا، ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، تقریباً 15 سال کا، میں نے کہا بابو ہمارے دادا باحیات ہیں؟ کہا کہ نہیں، دادا کو تو انتقال ہوئے 10 سال ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ کتنا قرآن پڑھ کے دادا کو بخشا؟ ایک بار، ایک قرآن بھی نہیں بخشا، ایک قرآن بھی پڑھ کر دادا کو نہیں بخشا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے بات تو ہیں لوگ کرنے والے، ہمارے آل اولاد ہیں، ہمارے پاس اتنے سارے سامان ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو باپ کا قرض ہے وہ بھی نہیں ادا کرتا۔ یہ حالات اس وقت کے میرے سامنے جو مسائل ہیں، میں اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ممبئی کے بہت اچھے خاندان کے، ان کے نام سے پورا علاقہ آباد ہوا اور کئی مرتبہ الیکشن بھی جیتے وہ، بس اللہ کا حکم آچک آیا اور وہ چلے گئے۔ گھر سے تعلقات تھے تو میں نے مسائل بتائے، میں نے کہا کہ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ابا کا جو قرضہ ہے، بہت سا قرضہ انہوں نے لے رکھا تھا اور کئی فلیٹ وغیرہ تھا، آرام سے وہ لوگ ادا کر سکتے تھے، لاکھوں کی پراپرٹی تھی۔ میں نے کہا سب سے پہلا کام، تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ابا کا قرضہ ادا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک۔ بات ہوئی 3 مہینہ پہلے، کیا ہوا بھائی؟ جو وراثت کے تقسیم کی بات آئی تو سارے بھائی اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ قرض ادا کیا؟ کہا کہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دے دیجئے سب کو، پھر اس کے بعد ہم لوگ ادا کر دیں جو ہوگا۔ ہم نے کہا کبھی نہیں ادا کرو گا، کوئی نہیں ادا کرے گا، کہہ رہے ادا کر دیں گے، ادا کر دیں۔ ابھی بات ہوئی 2-3 مہینہ پہلے، معلوم کیا سب لوگ اپنا اپنا حصہ لے کر کے چلے گئے، آج تک ایک پیسہ کسی نے ادا نہیں کیا ہے، لاکھوں کا قرضہ اس کے اوپر ہے۔ اس کی روح تڑپ رہی ہوگی لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں، اس کے بچے کو خیال نہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت کے، اس لیے قرضہ زندگی میں ادا کر دیجئے، مت سوچئے میرے بعد میری اولاد ادا کرے گی۔ حالات ایسے چل رہے ہیں اس وقت۔ اور 2 جملہ میں کہتا ہوں، یا تو ادا کر دو یا معاف کروا لو۔ ہم معاف کروائیں ناک کٹ جائے گی، اور ادا نہیں کریں گے کیوں؟ لیکن ہم سے بڑا دگگج کون ہے؟ دم ہے تو آ کر کے لے لو۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے سامنے جب ٹھکائی ہوگی اس کے لیے تیار رہو۔ دیں گے نہیں چونکہ ہم سے بڑا دگگج کوئی نہیں ہے۔ ہم کون ہے؟ مافیا اپنے علاقے کے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو آپ سے تو مانگنے نہیں آئیں گے، اور آپ معاف کروائیں گے؟ ارے ہم معاف کروائیں گے،
تب کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے حساب ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھ لیجئے، لا بیع فیہ، ایسا دن آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ دنیا کی کوڑی کی عدالت نہیں ہوگی اللہ کی، جہاں پیسوں پر فیصلے بکتے ہوں، جہاں ججوں کو خریدا جاتا ہو، وہ عدالت اللہ کی نہیں ہوگی، وہ مالک الملک کی عدالت ہوگی، احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی، جہاں انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ لا بیع فی، وہاں خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ یہ سوچیں کہ ہم 1 لاکھ دے دیں گے اور نکل جائیں گے۔ نیکیوں کی عدالت ہوگی، نیکیوں کا سودا ہوگا۔ باپ باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ بیوی سے بڑی محبت ہے، جانو مائی لولی، بھاگے گا۔ قرآن کہتا ہے مائی ڈیئر، جو بول رہے ہیں نا، ڈیئرسٹ ون۔ آج 31 ہے دسمبر، دیکھ لیجیے، آج لاکھوں لوگوں کی تعداد، نوجوان یوتھس ہمارے اور یوتھس ہماری بچیاں اور بہنیں نکلیں گی آج روڈ پر جینس پہن کر، پرفیوم لگا کر کے۔ کیوں؟ نیا سال، ہیپی نیو ایئر شروع ہو رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ارے آج ہی تو گلے ملنے کا دن ہے۔ This is the day to embrace each other. This is the day to say happy new year to each other. آج کا دن ہے۔ مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ جس راستے کو اللہ کے نبی نے دکھایا تھا، اللہ کے نبی نے چل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کیا، اس راستے کو تم نے فراموش کر دیا۔ آج جس راستے پر یہود و نصارہ چلتے ہیں، اس راستے کو تم اپنے گلے سے لگاتے ہو۔ تم کو یہود و نصارہ کا تو طریقہ پسند ہے، اپنے نبی کا طریقہ نہیں پسند ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں پسند ہے۔ آج لاکھوں لوگ، بیئر پی جائے گی، جتنی شراب پی جائے گی، جتنا ڈانس ہوگا، جتنا کیک کاٹا جائے گا، جتنی خرافات نیو ایئر کے نام پر آج ہوگی۔ یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اس کیلنڈر کو منسوب کیا جاتا ہے نا۔ جو شمسی کیلنڈر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے عیسوی کیلنڈر لکھا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ جس نام کے ساتھ، جس عظیم پروفٹ اور پیغمبر کے نام کے ساتھ تم اس سال کو اور اس کیلنڈر کو منسوب کرتے ہو، کیا اس کی یہی تعلیمات ہیں کہ تم بیئر پیو؟ کیا اس کی یہی تعلیمات ہیں کہ تم ایک دوسرے سے گلے ملو؟ کیا اس کی یہی تعلیمات ہیں کہ تم بغیر کسی مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ چلو پھرو اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولو؟ یہ سارے کے سارے طریقے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اور یہ کفر کے ساتھ تشبہ ہے اور کفر کے اندر شامل ہونا ہے۔ خدا را بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ اپنے بچوں پر آپ پابندی لگائیں، آج کی رات گھر سے باہر نہ نکلیں ہوں۔ بچوں کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ ابو آج شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے، تو کیا آپ شراب لا کر کے گھر میں رکھ دیں گے کیونکہ میرا لاڈلا مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، آپ کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کی نقل و حرکت کے اوپر، اس کی صحبت کے اوپر، اس کی سنگت کے اوپر خیال رکھنا، توجہ رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا اس کا۔ اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ تو خرید و فروخت چلے گی، یوم لا بیع ولا خلہ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ آج خوب دوست بناتے ہیں دنیا میں، ہزاروں فرینڈز ہیں ہمارے فیس بک کے اوپر، ہزاروں فرینڈز ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو کل قیامت کا دن چھوڑ دیجیے، ابھی دنیا کی بات میں کرتا ہوں۔ کوئی بھی فرینڈ آپ کا ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں سونے کے لیے تیار ہے، ذرا بتا دیجیے، ایک فرینڈ لائیے۔ اور جو کہہ رہا ہے نا آپ سے، آپ مجھے نام لکھ کر کے دیجیے اس کا۔ اگر مجھ سے پہلے آپ کی موت ہو گئی تو میں ذرا دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ سوتا ہے قبر میں، اور اگر میری پہلے موت ہو گئی تو میرے بعد میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ وہ فلاں کا دوست اس نے کہا تھا کہ میں سوؤں گا قبر میں، تو دیکھنا کہ وہ سوتا ہے کہ نہیں۔ سونے کی بات کر رہے ہیں آپ، قبر پر مٹی ڈال دیں تو بڑی بات ہے۔ میری دادی نے مجھے وصیت کی تھی کہ بابو جب میرا انتقال ہو جائے
اور لوگ وہاں سے چلے جائیں مٹی دے کر کے تو تم تھوڑی دیر وہاں رکنا، تھوڑی دیر وہاں پر رکنا اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جب تک کہ میرا حساب کتاب بآسانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ مجھے وہ وصیت یاد تھی اور سارے لوگ چلے گئے۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب انسان مردے کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں اور سب لوگ جانے لگتے ہیں چھوڑ کر کے اس کو، حتیٰ کہ مردہ ان کے پیروں کے کھڑاؤ یا چپل کی چپچپاہٹ کھٹکھٹاہٹ سنتا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے۔ اس وقت اگر کوئی رکے اور اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو اس مردے کو بہت ہی زیادہ تشفی ہوتی ہے، بہت عافیت ہوتی ہے سوال و جواب۔ میری دادی نے وصیت کی تھی، اس لیے سارے لوگ چلے گئے، میں ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے استاد ہیں مفتی صہیب صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بیچارے کھڑے ہوئے تھے کہ اس کو کچھ صبر کی تلقین کریں، انتقال ہو گیا۔ چونکہ میں چھوٹا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ مجھے پالا پوسا میری دادی نے۔ جب افتاح میں ایڈمیشن ہوا، اسی سال میں جب بقرعید کی چھٹی میں گھر آیا، 7 دن میں دادی کا انتقال ہو گیا۔ گھر پر تالا لگا کر کے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، بہن کی شادی کر کے۔ اکیلے میں نے بہن کی شادی کیا اور گھر پر تالا لگا کر کے میں پڑھنے کے لیے پہنچ گیا مدرسے بیگ لے کر۔ تو اب رکے تھے سب لوگ، بھائی کچھ اس کو تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں، اور میں وہاں سے نہیں ہٹ رہا ہوں چونکہ مجھے تو وصیت یاد تھی دادی کی، اور میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ سورہ یاسین پڑھتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اب 3 سوال ہو چکا ہوگا، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہونے ہیں، عربی میں ہوں گے، عربی میں جواب دینا، اس لیے تھوڑی عربی سیکھ لیجئے۔ تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ ہاں، اٹس ویری ایزی ماشاءاللہ۔ انگلش تو آپ لوگ کو بہت آتی ہے، تھوڑی عربی بھی سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ عربی تو ہمارے نبی کی زبان، قرآن کی زبان، فرشتوں کی زبان، جنت کی زبان، کیا کہنے۔ تو پھر میں واپس آیا۔ تو کوئی اگر دوست اتنا بھی کر دے نا کہ وہ مٹی کے بعد تھوڑی دیر تک جب سب لوگ چلے جائیں تو رکا رہے اور آپ کے لیے کچھ ذکر کر دیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہی از یور بوسم فرینڈ اینڈ کلوزسٹ فرینڈ۔ ورنہ کوئی اتنا بھی کرنے کے لیے بھائی تیار نہیں ہے۔ ولا خلہ، وہ دن آنے والا ہے، اللہ کہتا ہے دوستی بھی نہیں کام آئے گی، یہ سب دکھاوے کے فرینڈ ہیں، اور جن کے اوپر اپنی جان تھرکتے ہیں، جن کو اپنا ایکٹر اور ایکٹریس مانتے ہیں، جن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو اپنا ایکٹر، ان کو اپنا ہیرو مانتے ہو، کہ جنہوں نے کبھی بھی نہ تو تمہارے لیے دعا کی، ان کو تو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے چھٹی نہیں، تو تمہارے لیے کیوں دعا کریں گے؟ اللہ کے واسطے میری نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ شاہ رخ خان اینڈ سلمان خان آر ناٹ یور ایکٹرز، یہ آپ کے ایکٹرز نہیں ہیں، یہ آپ کے ایکٹر نہیں ہو سکتے۔ یور ایکٹر از یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یور ہیرو از یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ایکٹر، آپ کے ہیرو کون ہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اپنی نسلوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، وہ ہمارا ایکٹر ہے کہ جو ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا، وہ ہمارا ہیرو ہے جس نے معراج کے اندر ہمارے لیے دعا مانگی، وہ ہمارا ایکٹر ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ ہمارے ایکٹر نہیں ہو سکتے، ہمارے ایکٹر تو ہمارے نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا بیع فیہ، نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، ولا خلہ، نہ تو دوستی چلے گی، ولا شفاعہ، نہ ہی سفارش چلے گی۔ بہت سے لوگ ہیں قبر پہ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر۔ ارے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب بابا، ارے کیا ہوگا بابا؟ ارے بابا بخشوا لیں گے، بات ختم۔ نماز، ارے بابا ہر سال میں 2 بار اجمیر، کہاں؟ ارے چلے کہاں بابا؟ کیا اب تو طواف ہو رہا ہے باقاعدہ یہاں قریب میں، خانہ کعبہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ طواف شروع۔ یہ اللہ کی پناہ، تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ کہاں وہ خانہ کعبہ جسے اللہ نے مرجع بنایا عالم کا، مرکز بنایا عالم کا، اور آج تم نے یہیں طواف شروع کر دیا۔ ارے ابرہا بھی ہوتا نا تو آج تمہاری عقل پر ماتم کرتا، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، وہ آ کے تمہارا کعبہ گرا دیتا۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟
ارے پچھلے ہفتے ہمارے پاس انہوں نے میسج کیا، حافظ سراج صاحب نے، اور بھی کئی لوگوں نے کیا، کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز 2 وقت ہے۔ ارے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ نمازیں ختم ہو جائے، پڑھائی کی نہ ہو نماز۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں نماز ہی ختم ہو جائے، پڑھنے ہی نہ ہو، سوتے رہو، 10 ٹھاٹ سے جنت مل جائے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا ہے وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں نبی کے فرامین کو۔ جب تم نبی کی بات نہیں مانتے تو قرآن کو کہاں مانتے ہو؟ اب قرآن کا کوئی ایک حرف کا انکار کر دے تو اس کا اسلام رخصت ہو گیا، اس کا اسلامی رخصت ہو گیا۔ تو نماز تو بعد میں ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے اپنا اسلام صحیح کیجئے آپ۔ تو ایسے لوگوں سے نماز روزے کی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ لوگ بہت اچھا اپنے اوپر ٹائٹل لگاتے ہیں اہل قرآن کا، اس کو ریکارڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ان لوگوں ٹائٹل کیا لگاتے ہیں؟ اہل قرآن کا۔ جتنے بھی، ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی باطل فرقے اس دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں ان کا ٹائٹل بہت عمدہ ہوتا ہے۔ اور چیز اور بھی سنیے، جتنی خراب چیزیں اور جتنی ڈپلیکیٹ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں وہ بھی ٹائٹل بہت اچھا لگاتی ہیں۔ ایسا ٹائٹل ہوگا، اور خود میرے ساتھ ہوا۔ اب یہاں پر فراز بھائی آئے نہیں تو بتاتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میں پڑھ کر کے آیا تھا، تو یوٹیوب میں نے اوپن کیا اور اس کے اوپر لکھ کر کے آیا، میرے پاس موبائل نہیں تھا، یہ موبائل بھی ایک صاحب نے ہدیہ دیا، تو چھوٹا سا موبائل، اب ضرورت پڑتی تھی تو اس پر لکھ کر کے آیا 2999 کا 6 GB کا موبائل۔ اور اس کے اندر جب میں گیا اس کو اوپن کیا تو اس کی ویب سائٹ پر دیکھا تو بہت اچھے اس کے اندر کمنٹس، کیا ٹیس ویری ویری گڈ موبائل، ویری گڈ پروڈکٹ۔ اچھا، میں نے غلطی یہ کہ میں نے بک بھی کر دیا اس کو، آن لائن پیمنٹ بھی کر دیا۔ ابھی کسی کو دیکھنا تو موبائل رکھا ہوا ہے میرے پاس، وہ دیکھ سکتا ہے، اور فراز بھائی ہوتے تو بتاتے، انہوں نے دیکھا بھی ہے، اور جنید بھائی نے بھی دیکھا، دیکھیے بیٹھے ہوئے۔ اوپن تک نہیں ہوا آج تک وہ موبائل، اوپن نہیں ہوا، لیکن ٹائٹل اتنا اچھا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور جیسے ہی بک کیا فوراً فون آیا، ہیلو سر، کیا بات ہے بھائی، بڑی عمدہ گفتگو، نرم نسیلی۔ اس کے بعد جب پیمنٹ کر دیا تو فون لگا رہا ہوں تو فون ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جب اوپن نہیں ہو رہا تو میں پریشان کہ بھائی کیا بات ہے۔ تو جب فراز بھائی کو بلایا، یہ دیکھیے، کہنے لگے یہ تو اوپن ہی نہیں ہو سکتا کبھی۔ ہم نے کہا تو فون لگائیے بھائی، فون سے بات کیجیے۔ فون لگا رہے، جب وہ فون لگائے تو ان کو بتا رہا ہے دس نمبر از ناٹ ان یور کانٹیکٹ لسٹ، کانٹیکٹ لسٹ ہی میں نہیں ہے۔ اس کو اڑا دیا، پتہ نہیں کیا کیا اس پر بولنا۔ آج تک وہ موبائل رکھا ہوا ہے، اب میں تو پریشان، لیکن ٹائٹل بڑا عمدہ تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو ٹائٹل لگایا ہے اہل قرآن، قرآن والے، تب تو اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ بھائی ہم تو اسلام والے ہیں، کیا ہم لوگ قرآن والے نہیں ہیں؟ ارے جو اللہ کے نبی کو مانے گا قرآن کو نہیں مانے گا؟ تو اہل قرآن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل حدیث، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے، there is something fishy in the bottom، ورنہ اہل قرآن نام رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور ہیں یہ منکرین حدیث، کہیں گے اپنے آپ کو کیا؟ ہم قرآن والے ہیں، اور ہیں کیا؟ حدیث کا انکار کرنے والے، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، پوری دنیا کے منکرین حدیث اہل قرآن سے، اور دم ہے تو جواب دے کر کے دکھا دیں۔ 2 رکعت نماز جو تم پڑھتے ہو نا، 2 رکعت، تو کہتے ہو فجر عشاء کی 2 ہے نماز، 2 ایکسیپٹ کرتے ہو نا، یو ایکسیپٹ دیر آر 2 صلاح اینڈ 1 فرائیڈے صلاح، 3 صلاح، اوکے، پلیز پروف دیٹ 2 رکعت صلاح فرام قرآن، only 2 rakat. How to perform from Quran? If you believe that all things are mentioned in Quran only, please prove that only 2 rakats from all is its perspective from Quran.
قیام, رکوع, سجدہ, تشہد, سلام, all the ways to perform 2 rakah salah from Quran. My open challenge to all Munkirin Hadith and Ahl Quran of the world. If you have ability, you have power, please come and prove and reference any ayah, any verse from the Quran. 2 रकात नमाज कैसे पढ़ना है? अभी 2 रकात पढ़ना है ना आपको. अल्लाहु अकबर पहले ऐसे कह के जो हाथ बांधते हैं, कुरान से आप बताइए कहाँ है. उसके बाद जो रुकू करते हैं, तो रुकू के माना क्या आता है? रुकू के माना ऐसे ही थोड़े ना. रुकू के माना झुकना. तो ये कहाँ लिखा हो रुकू के माना ऐसे झुकना? कोई ऐसे झुक ले ऐसे? इसको भी रुकू कहेंगे भाई? रुकू के माना झुकना, कहीं नहीं लिखा हो रुकू के माना ऐसे झुकना. ऐसे झुकना है ये बनाया मेरे नबी ने. जब नबी की नहीं मानोगे तो रुकू कैसे करोगे? कुरान से बताओ ना. बात समझ में आ रही है? मर जाएंगे लेकिन 2 रकात साबित नहीं कर सकते कुरान से. तो इसलिए पहली बात, इन लोगों से उलझना ही नहीं है. इस तरह नमाज, रोज़ा, कुरान, सबसे पहले आपका इस्लाम. और इनका बानी कौन है? मैंने वीडियो बनाई, उसके अंदर बता दिया है. परवेज़ नाम था. और ऐसे लोग जो होते हैं उनको अल्लाह बहुत दिमाग रहता है, शैतान तभी घुसता है. तो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कुरान की तफसीर लिखी है पूरी. परवेज़, और एक पूरा मैगज़ीन निकालता था लाहौर से. उसने इस फ़िरक़े की बुनियाद डाली और ये एक कॉन्सेप्ट ईजाद किया कि हदीस कुछ नहीं है, बस असल कुरान है. और जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, सब के ऊपर उसने पानी फेर दिया. अब बहुत बड़ी जमात पूरी दुनिया के अंदर उनको फॉलो करने वाली, और आपके जौनपुर के अंदर भी अब पैदा हो गई है. अब अगर कोई आए और सवाल करे तो सबसे पहली बात उसको पकड़ के यहाँ लेकर के आइए. तो यहाँ तो आएगा नहीं कभी. जब नहीं आएगा तो उससे कहिए कि सबसे पहली चीज़ 2 रकात नमाज कैसे पढ़ना है ये कुरान से साबित करो. रुकू जो आगे करते हो ना, ये आगे करना ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ? कुरान में बताओ. पीछे नहीं, पीछे भी करना रुकू है. रुकू के माने झुकने के आते हैं. सजदा जो करते हैं, सजदे के अंदर ऐसे करना. कोई लेट जाए, सजदे के मानो तो बस पेशानी ज़मीन में पड़नी चाहिए. कोई लेट जाए खट से ऐसे, ये भी सजदा है. तो सजदा ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? कुरान से बताइए. तो कुरान पर अमल मुमकिन नहीं है बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत के. हमारे नबी ने बताया नमाज कैसे पढ़ना है. कुरान में अल्लाह ने कहा अकीमुस सला, नमाज कायम करो. नमाज कैसे पढ़ो ये नहीं बताया. हमारे नबी ने बताया नमाज ऐसे पढ़ो. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसील और तशरीह की. अल्लाह चाहता तो कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता. अरब के लोग अरबी जानते थे, पढ़ लेते, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी को नाजिल किया. अल्लाह के नबी को नबी बनाया और फिर उनके ऊपर कुरान को नाजिल किया. फिर अल्लाह के नबी का 4 काम दिया. हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती. नंबर 1 कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत. नंबर 2 वयुअल्लिमुहुमुल किताब. कुरान करीम के अंदर जो बात अल्लाह बता रहे हैं उसको सिखाना. कुरान में खुद अल्लाह कह रहा है, ये भी अल्लाह के नबी का काम है. तीसरा काम क्या है? हिकमत की तालीम देना. चौथा काम क्या है? तज़किया करना, पाक साफ करना. जो दिलों में हमारे गंदगियां हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, इनाद है, एक दूसरे से जलन है, ये सारी जो अमराज हमारे जिस्मानी होते हैं, इसी तरीक़े से रूहानी अमराज भी होते हैं. जिस्मानी अमराज के लिए तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं. रूहानी अमराज के लिए कोई फ़िक्र नहीं, कोई केयर नहीं करते. तो इसकी वजह से जब रूहानी अमराज की फ़िक्र नहीं करते तो हमारा दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है. और जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर हक़ बात असर नहीं करती. नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में मज़ा नहीं आता, दीन की बात सुनने में लुत्फ़ नहीं मिलता. हमारा दिल सिर्फ दुनियावी चीज़ों के अंदर चलता है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो जुल्मत ही जुल्मत, तारीकी ही तारीकी है. इसलिए दिल को साफ़ करने वाली चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है.
کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے حدیث پاک کے اندر، ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، کپڑا گندا ہو جائے تو صابن سے صاف کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز گندی ہو جائے، لوہا تو لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی عادت ڈالیں، زیادہ نہیں، اگر ہم صبح اور شام کی 3 تسبیحات مقرر کر لیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، درود شریف کا اہتمام کیا کریں اور استغفار کی کثرت کیا کریں، تو اس سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف اور پاک فرمائیں گے انشاءاللہ۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائیں۔